محترم و خواتین و حضرات، اب ہم 80,000 فٹ کے یہ کہ اونچائی پر پرواز کریں گے۔ آؤ اپنے سفر کی ابتدا اللہ پاک کے کلام سے کرتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اگرچہ میں حالت حیض میں ہوں، وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سمجھے؟ عورتیں پڑھتی ہیں بسم اللہ جہاز میں، شروع کر دیے سب۔ بڑی بات ہے جی، سمجھے؟ اس کے پڑھنے کے لیے کوئی مرد نہیں ملا، عورتیں مل گئی، ان کی ڈیوٹی ہے، ہمیشہ وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ طہارت کی حالت میں ہو یا خواتین و حضرات، ہم اپنے سفر کی ابتدا کرتے کسے؟ اس قسم کے صوفی جو بیٹھے ہوئے، یہ واجب القتل ہے، سمجھے؟ اپنے سفر کی ابتدا کسے کر رہے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ سمجھے؟ آپ تو خود بھی تو ایک سواری ہے، آپ کو اللہ نے مردوں کے لیے مسخر کر دیا۔ سمجھے نہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اگرچہ میں حالت حیض میں ہوں، وانا الی ربنا لمنقلبون۔ آپ نے مولوی منظور مینگل کی گفتگو کو سن لیا اچھے طریقے سے۔ یہ بات کر رہے ہیں بس ہوسٹ کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بس کنیکٹر اور کیلنڈر کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے اور وہ دعا بھی پڑھتی ہے، اور جب کوئی سٹاپ آئے تو وہ بتاتی ہے کہ فلاں 90 موڑ مثال کے طور پر، یا 20 موڑ، یا چاندنی چوک، بخاری چوک، فلاں چوک آ گیا ہے، اگر کوئی سواری یہاں کی ہو تو وہ اتر جائے۔ مولوی منظور مینگل اس لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ آپ نے موصوف کی گفتگو سنی، کس طرح قرآن کی نقل اتار رہا ہے، بے شرم کہیں کا۔ اگر کوئی باہر کا قرآن پاک کی اس طرح نقل اتارتا تو ہمارے مولوی کھڑے ہو جاتے، یہ جی واجب القتل ہے، یہ جی یوں ہے۔ اب مولوی منظور میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیرے اوپر کون سی حد لگانی چاہیے؟ تو نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، بے شرم کہیں کے۔ تو قرآن پاک کی بے حرمتی کر چکا، اب توبہ کر لے، توبہ سے پہلے نہ مر جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، مولوی منظور مینگل نے کیا کہا؟ مولوی منظور مینگل نے دوسری بات کیا کی لڑکی کو، کہ تو خود بھی ایک سواری ہے، تیرے اوپر لوگ سوار ہوتے ہیں اور آگے والے سامنے بے شرم گدھے کہیں کے ہن ہن آ کے گدھے کی طرح ہنس رہے ہیں۔ مولوی منظور مینگل، اگر تیری بیٹی اس طرح کسی بس ہوسٹ ہوتی تو کبھی ایسی باتیں نہ کرتا، تو اپنی بیٹی کے لیے جواز کے راستے نکالتا۔ کیونکہ آج کل کے مولوی کیا کرتے ہیں، اکثر کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی اپنی بات آئے تو اپنے لیے جواز کا فتویٰ لگا لینا، اور کوئی دوسرا آ جائے، کوئی باہر کا غیر کا بندہ ہو، اس پہ فتویٰ ٹھوک دینا۔ مولوی منظور مینگل، تو نے کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو اچھالا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ تو نے کہا کہ کوئی لڑکی کے علاوہ مرد نہیں ہوتا وہ جو دعا پڑھے، اس میں حرج کیا ہے مجھے تو بتائیں۔ وہ جب ایک نوکری کر رہی ہے، مزدوری کر رہی ہے بیچاری، اس کی یہ ڈیوٹی ہے، تو اس میں کون سا حرج ہے؟ آپ مرد اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نے تمہیں حاکم بنا دیا تو تم عورت کو ذلیل سمجھنے لگ جاؤ گے؟ ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اکثر مجھے پتا ہے کہ بس ہوسٹ کو لوگ غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی ایک واقعہ آیا، اسے مار دیا گیا تھا اس کے ساتھ زیادتی کر کے۔ تم مرد کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، مجھے یہ بتائیں نا۔ ہم تو سن کے حیران ہیں آپ کی گفتگو کو۔ آپ ایک غیر سنجیدہ آدمی ہیں، آپ اپنی تقریر کے اندر اتنی چغلے مارتے ہیں، اتنی بڑے مارتے ہیں کہ میں اس ویڈیو میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اخلاق کے دائرے میں ہی رہ کر بات کر رہا ہوں۔ مولوی منظور مینگل، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں عقل آنی چاہیے۔ تم نے کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں بات کی ہے۔ تیری بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، تیری ماں تیری بیوی گھر میں بیٹھی ہے۔ اگر کوئی تیرے بارے میں بات کرتا تو پھر تو کہتا ہماری عزت کو اچھالا ہے، ہماری ناموس کو انہوں نے خراب کیا ہے۔ کیا وہ ان کی ناموس نہیں ہے؟ عقل کیا کر، عقل۔ تو ایک مسند پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، مسند کا خیال کیا کر۔ دوستو، آپ خود اپنے رائے کا اظہار کریں کہ میں نے کتنا ٹھیک کہا، کتنا غلط کہا، کیونکہ مجھے بولنا چاہیے تھا۔ مولوی حضرات اکثر جب اپنی بات آ جائے چھپا لیتے ہیں، کسی اور کی بات ہو
तो फिर उसमें फतवा ठोक फतवा ठोक फतवा ठोक। आपको मैं एक वाक़या भी सुनाता हूँ साथ साथ। एक मौलवी साहब के पास एक बंदा गया, उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को यूं यूं तलाक दे बैठा हूँ। जब उसने तफसील पूछी तो मौलवी साहब ने कहा आपकी बीवी को तो तलाक हो गई हर हाल में, अब कोई इसको आपके लिए हलाल नहीं कर सकता। अब जब उसने 1 लाख वाली गत्ती उसे दी मौलवी साहब को, तो मौलवी साहब ने कहा अब आपकी बीवी को आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता, आपकी बीवी को आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। उसने कहा वो किस तरह? तो मौलवी कहने लगा ये मेरा मैटर है, मैंने साबित करना है। जब मौलवी साहब कहने लगे कि इसने तो ये कहा था अपनी बीवी को तुम्हें तलाक है, हालांकि लफ्ज़ तो बोला जाता है तलाक, यानी वो लफ्ज़ मोटे करने लग गया। तो इनका काम ये है। मेरे दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार करें, कमेंट के अंदर आप अपनी राय का इजहार करें कि मैंने कितना गलत कहा, कितना सच कहा। अगर आप मुझे हक बात करेंगे मैं तस्लीम करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।